تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت، میں جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حق والوں کے ساتھ رہو، صبر والوں کے ساتھ رہو۔ حق والوں کے ساتھ رہو، صبر والوں کے ساتھ رہو۔ ہم تو حق والوں کے ساتھ بھی بیٹھے، صبر والوں کے ساتھ بھی بیٹھے۔ الا الذین آمنوا، علامہ طفیل ملاڑی صاحب کی توجہ چاہتا ہوں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میں جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتا ہوں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہم تو حق والوں کے ساتھ بھی ہیں، صبر والوں کے ساتھ بھی، اور حکم بھی ہمیں یہی ہے، حق والوں کے ساتھ رہنا ہے، صبر والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن یہ رہنا اتنا آسان نہیں ہے، اس مسند میں بیٹھنا اتنا آسان نہیں ہے، صبر کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اپنے بیان سے پہلے ایک پیاری سی بچی یہاں آئی تھی، اس کی نسبت سے، اور شاہ صاحب بچوں کا بہت مان رکھتے ہیں اور بچوں کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، اس بچی کی نسبت سے درود شریف کی فضیلت۔ اس کے بعد اپنا بیان شروع، میں بھی آدھا گھنٹہ لوں گا انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نماز کا وقت تھا، آپ علاقے میں پہنچے، دیکھا سامنے مسجد ہے، مسجد کے باہر کنواں ہے، لوگ کنویں سے پانی نکالتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ جیسے قریب پہنچے، اس وقت تک سارے نمازی جا چکے تھے، رسی غائب، ڈول غائب، اندر لے گئے ہوں گے۔ آپ پہنچتے ہیں وہاں پر، دیکھتے ہیں کنواں ہے، کنویں میں جھانک کے دیکھتے ہیں نیچے پانی ہے، پانی نیچے ہے، نہ رسی ہے نہ ڈول ہے، باقی نماز اندر چلے گئے۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اتنے میں سے برابر کے مکان کے اوپر چھوٹی سی بچی ہے، اور وہ کہتی ہے چچا جان، آج کل کے زمانے کی ہوتی تو کہتی انکل، تو کہا کہ چچا جان، ام مکرم، کیا پانی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں جی ہاں۔ خیریت، بچی نیچے آتی ہے، اور آپ جس طرح کنویں کے منڈیر پر کھڑے ہوئے نیچے دیکھ رہے تھے، اسی طرح بچی بھی آ کے کنویں کے منڈیر پہ آ کے یوں دیکھ رہی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بیٹا میں بھی دیکھ رہا تھا، تو بھی دیکھ رہی ہے، فائدہ کیا ہوا تیرے آنے کا؟ تو رسی تو لے کر نہیں آئی، ڈول تو لے کر نہیں آئی۔ ٹھہریے، اچانک اس بچی نے اپنے منہ سے لعاب دہن، عام الفاظ میں کہیں تھوک، اپنا تھوک اس کنویں میں ڈال دیا۔ جیسے ہی چھوٹی سی بچی نے اپنا تھوک اس کنویں میں ڈالا، تو وہ پانی جو نیچے تھا اتنا اوپر آیا تو منڈیر سے بہنے لگ گیا۔ وہ بہتے ہوئے پانی سے آپ نے وضو کیا، جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آئے اور کہا کہ وہ بچی کہاں ہے؟ کہا کہ سامنے مکان میں۔ بچی کو بلایا، کہا کہ بیٹا یہ بتا تیرے اندر یہ کرامت کہاں سے آئی؟ کون سا وظیفہ پڑھتی ہے؟
کون سا عمل کرتی ہے، کون سا ورد کرتی ہے، کیا پڑھتی ہے، کیا عمل ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے لعاب دہن میں یہ تاثیر دی ہے کہ اتنا. اور اورنگی ٹان والے تو یہ بات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ پانی جب نیچے چلا جاتا ہے تو باہر نکالنے میں کتنا مشکل، کتنا ٹائم لگتا ہے. بورنگ میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے، کنواں کھودنا تو دور کی بات. تو اورنگی ٹاؤن والے تو زیادہ، اور کراچی والے تو ویسے ہی پریشان ہیں پانی کے حوالے سے. تو نیچے سے پانی، اور ایک تھوک پانی باہر. کیا کرامت، وجہ کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، ورد کیا ہے، عمل کیا ہے. وہ بچی کہنے لگی اور تو مجھے کچھ پتا نہیں انکل، اور تو مجھے کچھ یاد نہیں. ہاں ایک بات ہے میں سمجھتی ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فضیلت دی ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تھوکا تو پانی جو ہے باہر نکل آیا بغیر ڈول بغیر رسی کے. اور وہ وجہ یہ ہے کہ میں آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتی رہتی ہوں. محبت سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ان سیدوں کی شان یہ ہے، سیدوں کا چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، اگر کسی کی طبیعت خراب ہو، ہماری امی اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اور وہ بتاتی ہے کہ ان کے بڑوں کا یہ وظیفہ ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے کہ جب کسی کو آرام نہ آ رہا ہو تو ان سید زادوں کے بچے سے اپنے منہ پر تھکوا لیں. کیسے؟ تھو 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 ایسے تھوڑا سا تھوک ان کا تھوک اس مریض کے چہرے پہ آئے تو وہ کیسا ہی مریض ہوگا، اللہ سادات کے تھوک کے صدقے میں شفا عطا فرما دے گا. ارے جن کی تھوک کی شان یہ ہے، ان کی اپنی شان کیا ہوگی. جب ان سادات کی شان یہ ہے تو پھر حضور غوث اعظم کی شان کیا ہوگی، اور حضور غوث اعظم کی شان یہ ہے تو میرے حسین کی شان کیا ہوگی. جب میرے حسین کی شان یہ ہے تو نانا جان کی شان کیا ہوگی. تو پھر مل کے پڑھ لیجئے سب سے اعلیٰ بلند آواز سے سب سے اعلیٰ کوئی لب خاموش نہ رہے. سب سے اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا نبی، اپنے ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہمارا نبی سب سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کبھی کبھی ایسا دیکھا ہے، شاہ صاحب کی تربیت ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نعرہ حیدری تو فوراً نعرہ غوثیہ. ارے بھائی نعرہ غوثیہ بھی تو حسین کے بچے ہی ہیں نا، اور کون ہے؟ یہ ہے تو وہی نسل نا، یہ ہے تو وہی. غوث اعظم کون ہے؟ حسینی کا تو بچہ ہے، اور کون ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ. اور اس بارگاہ میں آنے کے بعد کسی کو نور دیکھنا ہو تو مسند پہ دیکھ لے، خود ہی نور نظر آ جائے گا. یہ بات تو میں نے بہت چھوٹی کر دی ہے، ان کے چہرے پہ تو نور ہے ہی ہے، ان کے بچے بچے کے وہ نور ہے، اور تو اور جو ان کے قریب لگ جاتا ہے اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے. اللہ ان کے نور کا صدقہ ہمارے سینوں میں جو نور ہے اسے اور فیروزہ فرمائے. بات بچے پہ چلی ہے، سنیے. ایک بچہ تھا چھوٹا سا جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے. چھوٹے سے ہیں، بظاہر چھوٹے سے ہیں. تو جس طرح بچے جاتے ہیں نا، کسی کتے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کسی جانور کے پیچھے لگ جاتے ہیں. 5-6 بچے تھے، ایک بیل جا رہا تھا. بیل کے پیچھے پیچھے بچے جا رہے ہیں. کوئی ایک آدھ پتھر بھی مار رہا ہے، بیل اپنے مزے سے
اپنی سینگ ہلاتا ہوا جا رہا ہے گلی کے اندر. بچے ہیں بغداد میں، بچے ہیں 5-6 بچے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کنکر. حضور غوث پاک بھی چھوٹے سے مننے سے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی پیر پیرا میر میرا بظاہر چھوٹے سے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ یہ بھی چلے چلے جا رہے ہیں، چلے چلے جا رہے ہیں، سب بچے مزے لے رہے ہیں. اچانک بیل رک گیا اور رک کر بیل نے اپنی منڈی پیچھے کی، پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا. جیسے بیل رکا تو آپ یہ دیکھیں گے کتا جب جا رہا ہوتا ہے بچے اسے مارتے ہیں، جب اگر کتا رک جائے تو سارے بچے کلٹی. وہی ہوا، بیل رکا، بیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا، سارے بچے کلٹی. اب ایک مرد کا بچہ کھڑا ہوا، غوث پاک کھڑے ہوئے. بیل نے اپنی منڈی پیچھے کی اور کہا کہ الفاظ بالکل انسانوں جیسے الفاظ اس کے منہ سے نکلے. بیل کے منہ سے کہنے لگا، اے عبد القادر، تم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی فرماتے میں چھوٹا سا تھا اور میں نے یہ دیکھا، میں تو ڈر گیا، سہم گیا. یہ کیا؟ یہ بیل تو باتیں کر رہا ہے. فرمایا اس لیے نہیں ڈرا کہ مجھے مارے گا، نہیں نہیں، یہ تو باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے تم اس لیے پیدا نہیں ہوئے. فرماتے میں ذرا سہم گیا اور مجھے ماں کی یاد آئی. بھاگا بھاگا گھر آیا، بھاگا بھاگا گھر آیا اور ماں کے ساتھ چمٹ گیا. فرماتے میں اپنی اماں کے ساتھ چمٹ گیا اور چمٹنے کے بعد پھر میں اپنے بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، ایک ایک گھر ہوتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ چمٹا اور پھر فوراً سیڑھی سے اپنے مکان کی چھت پر کھڑا ہو گیا. تو ابھی آپ کبھی یہاں دیکھیں، آپ پہاڑی پر ہوں کبھی، تو آپ اگر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہوں تو آپ کو نیچے کا مقام دور تک نظر آتا ہے، بہت دور تک نظر آتا ہے اور دور تک نظر آتا ہے، اور جتنا اونچا ہوں گے اتنا دور تک مقام نظر آئے گا. شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی چھوٹے سے ہیں، بچپنا ہے. بیل رکا، سب بھاگ گئے، مڑا. اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. سہمے واپس اماں کے ساتھ چمٹ گئے. اس کے بعد اپنی مکان کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ مجھے جب چھت پہ کھڑا ہوا، اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا ہوا، تو مجھے سامنے میدان نظر آ رہا. میدان سے آگے مجھے جو کھیت کھلیان تھے وہ بھی نظر آ رہے تھے، اور آگے مجھے پانی بھی نظر آ رہا تھا، دریا بھی نظر آ رہا تھا، اور آگے مجھے کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا کہ مجھے اور آگے نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے مکہ مدینہ نظر آ گیا. جس کے بچپنے کی شان یہ ہوگی، اس کی جوانی کی شان کیا ہوگی. فرماتے ہیں مجھے مکہ مدینہ نظر آیا. عرفات کے دن تھے. فرماتے ہیں کہ مجھے عرفات میں حاجی نظر آنے لگے، یہاں سے مجھے حاجی نظر آنے لگے. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی. ابھی تو بچپنا تھا، اور یہ وہی بچپنا ہے کہ ڈاکوؤں نے کہا تھا نا کچھ ہے، بولا ہے، تلاشی لے رہے ہیں نہیں مل رہا. اور پھر کیا ہوا سب جانتے ہیں کہ وہ سارے ڈاکو تائب ہو گئے. اور کس بات پہ تائب ہوئے؟ یہ تو چھپا ہوا تھا مال، 40 دینار چھپے ہوئے تھے. کہا کہ میری اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، میری اماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا. اور فرماتے ہیں میرے غوث پاک کہ سب سے پہلے لوگ یہی تھے جو ڈاکو تھے، جو سب سے پہلے میرے ہاتھ پر جنہوں نے توبہ کی تھی. یہ تو بچپنے کی بات ہے. اور اگر آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، اللہ اللہ، خود حضور میرے غوث پاک نے بھی بچوں کی تربیت کی. ایک بڑھیا آئی کہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، قبول کیجیے، اس کی تربیت کیجیے. فرمایا چھوڑ جاؤ. کچھ دنوں کے بعد آئی بڑھیا، گیٹ پہ کھڑی ہے. تو وہاں گیٹ پہ کھڑی تھی، آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بچہ برابر میں بیٹھا ہوا تھا. بڑھیا نے دیکھا کہ حضور غوث پاک تو مرغ تناول فرما رہے ہیں، مرغی کھا رہے ہیں، مرغ تناول فرما رہے ہیں، اور جو میرا بچہ ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے.
کہتی ہے کہ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی میرا لال پیلا ہو گیا، سوکھ کے تیلا ہو گیا، اور حضور غوث پاک جو ہے یہ تو مرغ کھا رہے ہیں اور سامنے کھا کھا کے ہڈیاں نیچے رکھ رہے ہیں۔ ابھی کہتی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا تھا تو حضور غوث پاک نے فرمایا قریب آؤ، قریب بلایا، اور جو ہڈیاں آپ کے سامنے تھیں، جو مرغ آپ نے کھایا، جو ہڈیاں آپ کے سامنے تھیں، وہ ہڈیوں کو آپ نے جمع کیا۔ حضور غوث پاک نے مرغ کھا لیا ہے، مرغا کھا لیا ہے، ہڈیاں سامنے رکھی، وہ مرغ کی ہڈیوں کو آپ نے اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ بڑھیا کہتی ہے اور بھی لوگ وہاں موجود تھے اور میں بھی اس کی گواہ ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہڈیاں آپس میں جمع ہوئیں، ان کے اوپر گوشت جڑا، ان کے اوپر پر لگے، وہ جو مرغا آپ نے کھا لیا تھا زندہ ہو کر ایک طرف چل پڑا، اور پھر فرمایا ابھی تیرا بیٹا اس قابل نہیں ہوا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کرے اور مرغا بنا دے، ابھی وہ انڈر ٹریننگ ہے، جب اس قابل ہو جائے گا جب اسے مرغا ملے گا۔ آج ہم مولویوں کو کہا جاتا ہے امام صاحب ذرا غسل کا طریقہ بتائیے۔ ایک زمانہ تھا جب غسل کے طریقے نہیں سکھائے جاتے تھے، کرامتیں سکھائی جاتی تھیں، اور یہ سلسلہ خانقاہی نظام ہی سے چلا اور خانقاہی نظام ہی میں ہے اور خانقاہی نظام ہی تک رہے گا۔ جہاں غسل کے طریقے سکھائے جائیں گے وہاں کرامتوں کا کیا کام؟ کرامتیں تو یہاں ملے گی، یہاں کرامتیں ملے گی، اور ایسی کرامتیں ملے گی۔ میں جو باتیں آپ سے کہتا جا رہا ہوں آپ اپنے مرشد کی یاد آپ کو آتی جائے گی، آپ کو دادا حضور کی یاد آتی جائے گی، آپ کو سلطان شاہ جی کی یاد آتی جائے گی۔ آپ دیکھتے جائیے، کچھ باتیں میں نے کہیں مزید آپ سے کہتا ہوں، آپ فوراً، میں نے عرض کیا میں نے ابتدا کس سے کی؟ تیری تصویر، مجھے تو ان کی تصویر نظر آتی رہتی ہے۔ سنیے ایک اور بات، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خلیفہ وقت حاضر ہوتا، 10 اشرفیوں کی تھیلی لے کے حاضر ہوتا۔ جس کو سلطان شاہ یاد نہ آ جائے اس واقعے سے میں کہتا ہوں بس بس، مجھے تو جب میں نے واقعہ پڑھا تو مجھے فوراً سلطان شاہ صاحب میرے مرشد یاد آ گئے۔ خلیفہ وقت حاضر ہوا، حضور 10 تھیلیاں اشرف قبول کیجیے، کہا کہ نہیں تیرا پیسہ نہیں چاہیے۔ سیٹھیوں کو کیسا بھگاتے ہیں، تیرا پیسہ نہیں چاہیے، کہا کہ نہیں حضور قبول کر۔ اچھا 2 تھیلیاں قبول، درہم و دینار کی 2 تھیلیاں آپ نے قبول کی، کہا کہ ہمیں تم لوگوں کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں غریبوں کا پیسہ چاہیے۔ یاد آیا؟ یاد آیا؟ میں 50 روپے سے یہ خانقاہ بنا لوں گا۔ یہ کس کے الفاظ؟ یہ میں 50 سے یہ مزار شریف بنا لوں گا، سیٹھیوں کے پیسے نہیں چاہیے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خلیفہ حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے جناب یہ 10 تھیلیاں اشرفیوں قبول کیجئے۔ نہیں 2 تھیلیاں قبول۔ اچھا وہ تھیلیاں لی، اگلا جملہ جو حضور غوث پاک نے فرمایا آپ کو مرشد یاد آئے گا۔ وہ 2 تھیلیاں لی اور لینے کے بعد ان دونوں تھیلیوں کو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور ایسے اسے دبایا۔ جیسے دبایا تو ان دونوں اشرفیوں کی تھیلی سے خون ٹپکنے لگا۔ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو پیسہ ہے نا یہ لوگوں کی پیپ ہے، خون ہے، ایسا ہی ہے۔ وہی سب کچھ مجھے یاد آتا ہے اور فرمایا یہ سب خون ہے، نہیں چاہیے مجھے، واپس لے جا۔ وہی بات مجھے یہاں یاد آتی ہے کہ یہ لوگ بھی سیٹھیوں سے پیسے نہیں لیتے، غریبوں سے پیسے لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو یار غریبوں سے کیوں لیتے ہیں؟ ارے غریبوں سے اس لیے لیتے ہیں، میں اپنے جیسے غریب کی بات کروں، غریبوں سے اس لیے لیتے ہیں کہ غریبوں کو امیر جو بنانا ہوتا ہے، بوٹی دے کر بکرا دینے والی بات ہوتی ہے، یہ وہ سلسلہ ہوتا ہے کہ امیروں کے بعد غریبوں کو سے لیتے ہیں تاکہ ان کی روزی میں برکت ہو جائے۔ اور یاد رکھیے کبھی اعتراض نہیں کرنا، اعتراض کریں گے کبھی ملے گا کچھ نہیں، چاہے کتنی اچھی جگہ چلے جائیں کچھ نہیں ملے گا۔
کسی نے کہا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ تم اللہ والے ہو جاؤ گے، تم نیک لوگوں کے، تم کسی عطر داں کی، عطر داں کہہ رہا ہوں، اچھا کوئی دوسری طرف نہ لے جائے، تم اگر کسی عطر والے کے پاس جاؤ تمہیں خوشبو ملے گی، لیکن ہم تو جاتے ہیں تو ہمارا دل کی دنیا تو ہماری نہیں بدلتی، دل کی دنیا کیسے بدلے گی؟ دیکھیے اعتراض کرنے سے یا قریب آنے سے بھی بات نہیں بنتی، کسی اور طریقے سے بات بنتی۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ پھول ہے، پھول کے ساتھ پتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پتیوں میں تو خوشبو نہیں آتی، پتیوں میں تو خوشبو نہیں آتی۔ آپ کہتے ہو کہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں درویشوں کے ساتھ بیٹھو، اللہ والے بھی ایسے ہوں جو سادات ہوں، اور حقیقت میں جو اصلی اللہ والے ہو۔ آج کل تو اللہ معاف فرمائے، تو جواب دیا گیا شاہ صاحب کی طرف، سادات کی طرف سے، کہ تم یہ کہتے ہو کہ جناب ہم تو مزار پہ بھی جاتے ہیں، ہم تو یہاں بھی جاتے ہیں، ہم تو اس مزار پہ بھی گئے، ہم تو اس خانقاہ میں بھی گئے، ہم تو اس کا، صرف جاننے سے نہیں ہوگا، جب دل میں میل ہوگا، دل میں اعتراضات کی پوٹری رکھی ہوئی ہوگی، نہیں، جب تک کہ کچھ اور کیا کرنا پڑے گا؟ پھول کے ساتھ پتی ہوتی ہے، پتی میں تو خوشبو نہیں ہوتی، پتی میں خوشبو کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس کو برقرار بالکل قربت ہے، اس پھول کے برابر ہے پتی ہے، خوشبو نہیں ہے۔ تو سید زیادہ تھا، اس نے کہا میں بتاؤں خوشبو کیسے آئے گی؟ بولے کیسے آئے گی؟ اس نے وہی پھول اور پتی سمیت توڑا، پھول کے ساتھ پتی ہے، کہ پھول کے ساتھ ہے لیکن خوشبو تو نہیں، بولا بھی آئے گی۔ پھول اور پتی لی، اپنی دونوں ہتھیلی میں لی اور اسے مسلا، خوب مسلا، خوب مسلا، خوب مسلا، خوب مسلا، اب پھول اور پتی آپس سے مل گئے، اور اس کے بعد کہا کہ یہ پتی اٹھا، دیکھا تو اس پتی میں خوشبو موجود تھی۔ یوں ملنا پڑے گا آپس میں، جیسے مرشد نے کہہ دیا ہے، جیسے کہا، چاہے سمجھ میں آئے نہ، اپنی سمجھدانی کو تو باہر اتار کے آنا چاہیے، جو حکم کر دیا تب بات بنے گی۔ اور اگر اعتراض کیا تو سنیے حضور غوث پاک کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں۔ ہم جو اپنے بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں، دراصل ان کی نظر کرم اپنے پہ ڈالنے کے لیے سنا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بات نہیں۔ ہم تو ان کے واقعات سناتے ہیں، دراصل ان کی نظر کرم ہم پر ہو جائے۔ حضور غوث پاک، پیران پیر پیر دستگیر، روشن زمین، پیر پیرا، میر میرا، شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی، آپ نے اپنے مرید کو بھیجا، جاؤ 1000 دینار گز والا کپڑا لے کر آؤ۔ اب اس وقت اس کی ویلیو کیا تھی، آج کیا ویلیو ہے؟ میرے خیال میں، میرا اندازے سے 1 لاکھ روپے میٹر ہوگا شاید، یا اس سے بھی مہنگا ہوگا۔ آپ سمجھے 1 لاکھ روپے میٹر، 1000 دینار روپے، سمجھے آپ، اتنا مہنگا 1 گز، وہ کپڑا میرے سائز کے حساب سے اتنا میٹر لے آؤ۔ مرید جاتا ہے دکان پر، اچھی دکان، عالی دکان، جناب کپڑا چاہیے، کون سا؟ سب سے مہنگا والا، 1000 دینار جو گز والا ہے، اس کو تو بیچنا تھا۔ کس کے لیے لے رہے ہو؟ غوث الثقلین، پیران پیر پیر دستگیر، روشن ضمیر، حضور غوث پاک، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے لیے لے رہا ہوں۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا ایسے تو بڑے بنتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اور سب بھول جاؤ، اور یہ دیکھو اتنا مہنگا جوڑا لے بنے گا۔ ہم لوگوں کو بڑی تعلیم دیتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اور یہاں 1000 دینار فی میٹر، فی گز، پورا جوڑا کتنے کا پڑے گا؟ اتنا مہنگا۔ دل میں کہا نہیں، دل میں خیال، بدگمانی آئی، حالانکہ پیسے کوئی اور دے رہا ہے۔ مرشد کیا کہتے، تیرے باپ کا کیا جاتا، یہ دکان اس میں کیل آئی کہاں سے؟ خیر آ گئی ہوگی، اور آر پار نکالتے تو نکلتی نہیں، اور بے تاب بے قرار اونٹ کی طرح بلبلا رہے، شروع کر دیا، پاگل کتے کی طرح سر مارنا شروع کر دیا، بے چینی ہو رہی ہے، درد ہو رہا ہے،
فوراً طبیب کو بلایا، جراح کو بلایا، اس کو بلایا، اس کو بلایا۔ یہ دکاندار کہنے لگا کہ میرے بھائیوں، میرا علاج کہیں اور نہیں، مجھے حضور غوث پاک کے قدموں میں لے جاؤ، کیونکہ مجھے لگتا ہے جو میرے دل میں جو برا خیال آیا ہے، جو میرے دل میں برا خیال آیا ہے، اسی برے خیال کی وجہ سے شاید مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے، لے چلو مجھے، لے چلو۔ اٹھا کے ننگا ڈولی کر کے لے گئے حضور غوث پاک سامنے مسجد میں تشریف فرما لے گئے، جا کے جیسے ڈالا، حضور غوث پاک نے فرمایا پیسہ تو ہمارا تھا، تمہیں کس بات پہ اعتراض تھا؟ سمجھے؟ کوئی بات نہیں کی ابھی، اس نے دل میں خیال کیا تھا، دل میں برا جانا تھا، یہاں ڈنگا ڈولی کر کے لے کر گئے، جیسے ڈالا، غوث پاک فرما رہے پیسہ تو ہمارا تھا، تجھے کیا تکلیف تھی؟ تو نے کیوں برا مانا؟ تیرے دل میں کیا بات آ گئی تھی؟ سن، ہم جو کپڑا پہنتے ہیں یا جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے، ہمیں جو حکم ہوتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں جو حکم ہوتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں، یہ جو سادات ہیں، یہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں؟ مجھے تو شاہ صاحب آپ کو بھی کئی دفعہ کہہ چکے، مجھے بھی کئی دفعہ کہا ہے، ارشاد فرمایا ہے کہ میرا تو بس چلتا ہے میں سیٹھیوں سے بنا کے رکھوں، ایسے کام کروں کہ میری ذرا پیار اچھی ہو، لیکن یہ تو کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ پیار اچھی کیا، کیوں؟ انہیں حکم، جیسا حکم ہوتا ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں ہمیں جیسا حکم ہوتا ہم ایسے کرتے ہیں۔ ہمیں حکم ہوگا ٹاٹ کا لباس پہنو، ٹاٹ کا لباس پہنو، اون کا لباس پہنو، اون کا لباس پہنیں گے، مہنگا لباس پہنو، مہنگا لباس پہنو، ہمیں جیسا حکم۔ اور اسی تیرے دل میں جو اعتراض آیا، دل میں، ابھی زبان سے کہا نہیں، دل میں جو اعتراض آیا، اس دل کے اعتراض کی وجہ سے تیرے پاؤں میں کیل چبھا ہے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں وہ واقعہ جو ہونا تھا ہو گیا، آج جو ہمارے پاؤں میں کیل چبھا ہوا ہے نا، لاک ڈاؤن کا، کرونا وائرس کا، بے چینی کا، بے قراری کا، کھا کے بھی چین نہیں ہے، نہ کھا کے بھی چین نہیں، کما کر بھی چین نہیں، بے کمائی بھی چین نہیں، کارخانے دار ہے وہ بھی بے قرار ہے، جو اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے وہ بھی بیچارہ، جو نہیں کھاتا وہ بھی بیچارہ، کھا کے بھی کما کے بھی بے چینی، بے قراری، کیوں؟ ایسا لگتا ہے دل میں برا جانا، اور یہی وجہ ہے۔ پھر مجھے امیر المجاہدین میرے استاد محترم خادم حسین رضوی یاد آ جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے ان کی قدر تو قدر، دل میں برا جانا، اور کچھ لوگوں نے جب دل میں برا تو دور کی بات، حضور کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ دل میں برا جانو تو پاؤں میں کیل چبھ جائے گا، اور یہاں دل تو دل، زبان سے اول فول بکنا، تو بتائیے وہ نعمت، جس نعمت کا آپ شکر ادا نہیں کرتے، وہ نعمت تو چھن جاتی ہے نا، ہم سے چھین لے گئی نا نعمت۔ کرونا الگ آ گیا، لاک ڈاؤن الگ آ گیا، مصیبت الگ آ گئی، پریشانی الگ آ گئی، تو جب اگر کیل پاؤں میں چبھا ہوا ہوگا تو اسی لیے چبھا ہوا ہوگا دل میں برا جانا، دل میں برا نہ جانے، دل صاف کر کے آئے۔ صاف پیالہ ہوگا تو اس میں پانی بھی صاف نظر آئے گا، گندا پیالہ ہوگا جس میں مٹی لگی ہوئی ہے، میل لگی ہوئی ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے، صاف پانی بھی ڈالیں گے تو پانی تو صاف ہے، تمہیں نظر ہی نہیں آئے گا، پانی بھی گندا ہو جائے۔ دل صاف کر کے آؤ، اور پھر آ کے اس بارگاہ میں بیٹھ گئے، اور پھر دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی حق بھی تمہارے ساتھ ہوگا، صبر بھی تمہارے ساتھ۔ سنیے ایک گویا تھا، اور بڑا نوازتے ہیں یہ لوگ، بہت نوازتے ہیں، یہ گنہگاروں کو تو زیادہ نوازتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کی حضور شاہ صاحب میں بہت گنہگار ہوں، میں بہت، فرمانے لگے شاہ جی نیکوں کا ہمارے پاس کیا کام ہے، ایسی دل جوئی کرتے ہیں۔ جب میں کتابیں پڑھتا ہوں مجھے یہ بارگاہ یاد آتی ہے، میں کیا کروں، مجھے محبت، مجھے عشق، مجھے کچھ میرے ہیں کچھ علماء سمجھاتے ہیں نہ جایا کرو، میں کیا کروں، مجھے عشق، مجھے پیار ہے، میں اپنی محبت کو کہاں لے کر جاؤں، میں اپنے عشق کو کہاں لے کر جاؤں، میں اپنے دل کو کہاں لے کر جاؤں۔
میرا دل لگتا ہے بہت، مجھے شاہ صاحب بہت یاد آتے ہیں، بلکہ مجھے کہنے دے، آج موقع ملا ہے اپنے محبوب سے کہنے کا۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہوں گے جنہیں شاہ صاحب یاد آتے ہوں گے، مجھے تو شاہ صاحب بھولتے ہی نہیں، میں کبھی نہیں بھولتا، صبح ہو، شام ہو، رات ہو، دوپہر ہو، مجھے میرے مرشد یاد آتا، مجھے میرا سونا یاد آتا، یہ میری لیلا ہے، یہ میرے سب کچھ ہے۔ نہ جانے کیا گھول کے پلایا ہے دادا حضور نے، نہ جانے کیا گھول کے پلایا ہے ان سادات نے ہمیں، اللہ ان کا دربار سلامت رکھے، اللہ انہیں نظر بد سے بچا۔ سنیے حضور غوث پاک کا ایک ایسا واقعہ بتاؤں آپ کو بڑا مزہ ہے۔ یہ بارگاہ ایسی ہے جو غریبوں، مسکینوں اور گنہگاروں، بدکاروں، سیاکاروں کو اپنے دامن میں چھپاتے، اپنے سینے سے لگاتے۔ ایک گویا تھا، بوڑھا ہو گیا، گانے بجاتا، بوڑھا ہو گیا۔ جب بوڑھا ہو گیا تو کسی نے اس کے گانے باجے سننا بند کر دیے، وہ قبرستان چلا گیا۔ وہ قبرستان جا کر مردوں کو سنانے لگ گیا، ہاتھ میں اس کے وہ گانے بجانے کا وہ، اور مردوں کو سنا۔ اب مردے ہیں، قبرستان ہے، گانا خوب گانے بجانے، قبرستان۔ سنیے غور سے، اچانک ایک قبر کے اندر سے منڈی باہر نکلی، ایک انسان کی منڈی قبر سے باہر نکلی، اور اس منڈی نے کہا او بھائی کیا کر رہا ہے، کاہے کو ہم کو پریشان کر کے رکھا ہے، جا دنیا میں جا، اپنی زندگی میں جا، ادھر جا، لوگوں کو سنا ہم مردے پڑے یہاں پر آرام کر رہے ہیں، ہمیں تنگ کر کے رکھا ہے تو۔ وہ منڈی باہر نکلی اور گویا بھی بوڑھا تھا، ضعیف تھا، ڈراوارا نہیں، کاغذ سے منڈی سے کہنے لگا، وہ جو منڈی بندے کی باہر نکلی قبر کے اندر سے منڈی باہر، کیا پریشان کیا، جاؤ ادھر انسانوں کو جا کے سنا، مردے ہیں ہمیں کیا سناتا ہے۔ چلیں کیا کروں یار، وہ سنتے نہیں، تبھی تو تمہیں سنا رہا ہوں۔ لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہے، جب جوان تھا میری قدر تھی، اب بوڑھا ہو گیا، اب کون مجھے یاد کرے گا، کون مجھے پکارے گا، کون میری مدد کرے گا، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، جب بھیک مانگو کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ کچھ 80 دینار کوئی مجھے دے دے، 100 دینار مجھے دے دے، کسی نے نہیں کہا، کوئی مجھے نہیں پوچھتا، کوئی مجھے نہیں جانتا، کوئی میری پرواہ نہیں کرتا۔ دوسری طرف حضور غوث پاک مسجد میں تشریف فرما، آپ نے مسجد میں بیٹھے بیٹھے لوگوں سے کہا ذرا 100 دینار دینا، مرشد یاد آئے، مرشد یاد آئے، میرے کو لوکی چاہیے، یاد آئے مرشد، میرے کو یہ چاہیے، میرے کو یہ چاہیے۔ اچھا چاہیے کس کے لیے، وہ ہمارے لیے چاہیے ہوتا ہے، لیکن میرے کو یہ چاہیے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہ 100 دینار دینا۔ 10 لوگ کھڑے ہوئے 100 دینار دینے کے لیے، کہا کہ نہیں، ایک آدمی 100 دینار دیے، مرید سے بلایا یہ 100 دینار دو، قبرستان جاؤ، وہاں بوڑھا تمہیں ملے گا۔ وہاں وہ فریاد کر رہا ہے کون مجھے پکارے گا، کون مجھے یاد کرے گا، کون مجھے 100 دینار دے گا، کوئی مجھے پوچھتا نہیں ہے، میں جب جوان تھا یہ تھا، اب مجھے کس کو کہہ رہا ہے وہ بوڑھا، وہ گویا، وہ کس کو کہہ رہا ہے، منڈی کو کہہ رہا ہے، قبر کے اندر سے منڈی نکلی ہے اس کو کہہ رہا ہے، تجھے نہیں سناؤں تو کس کو سناؤں، کوئی ہے تو پوچھتا ہی نہیں ہے مجھے۔ ادھر غوث پاک نے 100 دینار جاؤ، اب یہاں کلام، اچانک منڈی اندر، منڈی جو ہے قبر کے اندر، اس نے کہا یہ منڈی واپس اندر کیسے چلی، ادھر تو دیکھا تو وہاں ایک انسان، زندہ انسان چلا، ڈر گیا۔ تم اب اس نے دیکھا پورے قبرستان میں ایک ہی بوڑھا ہے، اور کہا تک بوڑھا تمہیں ملے گا، اس بوڑھے کو یہ 100 دینار دینا، اور اگر وہ چاہے تو میرے پاس لے آ۔ وہ آیا، وہ شخص کہا کہ یہ 100 دینار، 100 دینار کس نے دیے، کہ ہمارے پیران پیر صغیر، روشن ضمیر، قطب پیر پیرا، میر میرا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی، انہوں نے 100 دینار تجھے بھجوائے ہیں،
جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ ابھی میں نے پکارا اور ابھی آ گئے مدد کو، یہ سنا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا، غش کھا گیا۔ دوسرے اٹھائے، اٹھ بھائی، دوسرا آرڈر بھی سن لے۔ ہاں، کہا گیا ہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے بلایا ہے، کیوں نہیں، کہاں ہے؟ بولے چل، دوڑا دوڑا گیا۔ جیسے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچا تو کہنے لگا حضور آپ نے مجھے بلایا ہے، آپ نے مجھے یاد کیا ہے، مجھے تو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا، مجھے تو کوئی بھی نہیں جان رہا تھا، مجھے تو کوئی بھی۔ تو پھر اس موقع پر وہ آپ کو وہ بات یاد ہے نا، کسی نے پوچھا حضور غوث پاک سے، آپ کی جو مریدین ہیں اس میں نیک لوگ بھی ہیں اور آپ کے مریدین میں گنہگار بھی ہیں، تو ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ غوث پاک نے کیا فرمایا تھا کہ نیک لوگ میرے لیے ہیں اور میں گنہگاروں کے لیے۔ بڑا خوش ہوا، قدموں میں گرا، اور اس وقت حاضرین کو وہ گویا، بوڑھا گویا بتانے لگا، لوگوں سنو، تمہیں شاید پتا نہ ہو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، میں دنیا میں تھا، جوان تھا، سب پوچھتے تھے، بوڑھا ہو گیا، کوئی نہیں پوچھتا، قبر میں چلا گیا، قبرستان چلا گیا، وہاں میں گانے لگا، ایک مردے کی منڈی باہر نکلی، مجھے کہا کیوں پریشان کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی مجھے پوچھتا نہیں، یہاں 100 دینار بھیجیں، لہذا میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ یہ واقعہ جب وہاں سنایا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اس واقعے کو سن کر، اس گویے کی باتوں کو سن کر 2 لوگوں کا انتقال ہو گیا، دل پھٹ گیا۔ یہاں ذرا سا کسی کو اگر حال آ جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ڈرامہ کر رہا ہے، تجھے کیا پتا ڈرامہ کیا چیز ہوتا ہے؟ یہ عشق، یہ وجد، ہر ایک حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تو لوگ انتقال کر جایا کرتے تھے۔ ابھی تو مرشد کے ہاتھ ذرا ہلکا رکھا ہے مرشد نے، یہاں اگر انتقال ہونے لگ گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، ابھی تو صرف ہاتھ ہلکا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، اس میں بھی 5 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ سنیے، ایک بد مذہب کی پوری ٹیم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئی، پوری ٹیم۔ بد مذہب کون تھے میں نام نہیں لینا چاہتا، بد مذہب پوری ٹیم آئی حضور غوث پاک کی بارگاہ۔ 2 سوکھے کدو جو سلائی کیے گئے، 2 سوکھے کدو جو سلائی کیے گئے وہ لے کر آئے، پوری ٹیم۔ حضور غوث پاک مسجد میں تشریف فرمائیے، وہ 2 سوکھے کدو رکھے، بڑے بڑے تھے، سوکھے تھے، کدو تھے، بڑے بڑے تھے، اور اس پہ سلائی کیا ہوا تھا، ایسا لگتا ہے بیچ میں سے کاٹا گیا تھا اور پھر سیا گیا تھا۔ 2 کدو ہیں، ایک سیدھی طرح میں اور رکھا۔ فرمائے تو وہ ٹیم کہنے لگی بتائیے یہ کیا ہے؟ اگر صرف یہ بات ہوتی کہ یہ کیا ہے تو وہ حضور غوث پاک کے پاس نہیں آتے۔ بات کچھ اور تھی۔ بات کیا تھی معلوم؟ وہ یہ تھی کہ ان ظالموں نے 2 چھوٹے چھوٹے شیرخوار بچوں کو ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کی جو آنتڑیاں وغیرہ تھی وہ ایک کدو میں ایک کو ڈالا، دوسرے کدو میں دوسرے کو ڈالا، سکھا کر اور اس کو سی دیا۔ کہا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، غوث الثقلین، آج پتہ چل گیا۔ یہاں بھی آتے ہیں نا لوگ بہت سارے۔ اس کے بعد میرے دادا حضور، میرے مرشد فرماتے ہیں، دادا حضور فرمایا کرتے تھے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب تو وراء الورا ہے، ان کو تو چھوڑ، اب میرے پاس آ، مجھ سے جو غیب پوچھنا ہے میں تجھے بتا دوں گا۔ چنانچہ وہ دونوں کدو رکھے میں، دراصل کیا تھا کہ ان ظالموں نے 2 شیرخوار بچوں کو ذبح کر کے اللہ معاف فرمایا اور آنتڑیاں وہ دونوں میں ڈال کے سی دیا تھا اور لا کے رکھا، اور یہ پلان بنایا تھا، پوری ٹیم آئی تھی ان کی، پلان بنایا تھا اگر یہ کہیں گے کدو ہے تو ہم کہیں گے خالی کدو ہے، تو پھر آپ کس بات کے غوث شکل ہے؟ لیکن یہاں بھی حضور غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ کدو ہے، بلکہ اپنے صاحبزادے شیخ عبد الرزاق، جن سے یہ قادری سلسلہ چلا، شیخ عبد الرزاق سے فرمایا، عبد الرزاق جی بابا کھڑے ہو، اور جیسے ان دونوں کدوؤں پر میں اپنا ہاتھ رکھوں ان کی جو سلائی ہے انہیں کھول دینا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ تو آپ اپنے صاحبزادے سے فرما رہے ہیں
شیخ عبدالرزاق جیسے ان دونوں پہ میں اپنا ہاتھ رکھوں گا یہ سلائیاں ادھیڑ دینا، کھول دینا۔ اب وہ جو ٹیم تھی وہ کہہ رہے جو بدمذہب تھے وہ کہنے لگے کیا ہوا تھا، کیا کریں، ہم نے تو سکھا کے ڈالا ہے، پتا بھی نہیں چلے۔ انہیں نہیں پتا تھا سامنے غوث الثقلین، سامنے سید بادشاہ، سامنے حسین کی اولاد ہے، سامنے علی کی اولاد ہے، سامنے نبی کے نواسے کا خون ہے، زہرا بطول کی نظر ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا جیسے حضور غوث پاک نے اپنے صاحبزادے شیخ عبدالرزاق سے فرمایا، آپ گئے، آگے گئے، اب سب لوگ اپنے بھی پرائے بھی سب جمع ہیں۔ اس دوران جیسے آپ نے دونوں قدموں پر، ایک پر بھی دوسرے پر جیسے ہاتھ رکھا اور کہا کہ اور جیسے اسے ادھیڑا، دونوں قدموں کے اندر سے دو بچے زندہ سلامت، ایک طرف چلا گیا، دوسرا دوسری طرف چلا گیا۔ سبحان اللہ تو زور سے کہہ دیں، ایک دفعہ اور 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 کہہ دیں۔ ماشاءاللہ، دراصل ہم تو ان کی حضور غوث پاک وہ کر رہے ہیں، ان کی نظر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم تو ایک بات جانتے ہیں اور کچھ نہیں، ہمیں ان کی نظر چاہیے۔ یہ چند گزارشات پیش خدمت کی ہیں، اور میں آخر میں ایک بات ضرور عرض کروں اگر آپ کی اجازت ہو، نظر نیاز ضرور کیا کریں غوث پاک کی 11ویں۔ میں نے تو اپنا حصہ ملایا ہے بیان کر کے، آپ نے سن کے حصہ ملایا، اور میں نے اپنی گزارشات بھی پیش کر دی کہ پاؤں میں کیل نہ لگنے دینا، پاؤں میں کیل لگے گا تو پھر مقصد برابر نہیں ہوگا، اور ساتھ مل جاؤ، ملو گے تو بات بنے گی، دور کھڑے رہ کر نہیں پتا چلے گا کہ سمندر کے اندر کیا کیا ہے، قریب آؤ گے تو پتا چلے گا، پھر تمہیں بھی کچھ نظر آنے لگے، پھر تمہارے چہرے پر بھی قادری صاحب، پھر تمہارے چہرے پر بھی نور آنے لگے، پھر تمہارے چہرے پر بھی نور آنے لگے۔ لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ بات میرے محبوب کی ہوتی ہے تو تم میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ کچھ تو بات ہے، تیری تصویر لیے پھرتا ہوں، کچھ تو بات۔ تو نظر نیاز کیا کریں۔ نظر نیاز کے بارے میں صرف میں چند کلمات عرض کروں۔ حضور غوث پاک کی نظر نیاز ضرور کریں، اپنے اپنے گھروں میں کریں، اور ہو سکے تو بارگاہ میں پیش کیا کریں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جب ہم دعا کے لیے عرض کرتے ہیں حضور دعا کریں ہمارے لیے، آپ دعا کریں، شاہ صاحب کہتے ہیں تو بھی تو کیا کر بھائی، ہم کہتے نہیں آپ بڑے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ دعا کریں۔ دعا کے لیے ہم لوگ ہیں، اور دیگے تو اپنے گھروں میں پکاتا ہے، دیگ بھی ادھر لے کے آنا بھائی۔ بزرگوں کی بارگاہ میں دیگ پیش کرنی چاہیے، نظر پیش کرنی چاہیے، اور نظر پیش کرنے کے بعد بوٹی دے کر بکرا لینے والا کام کرنا چاہیے، یہ کام کیا کرے۔ تو سنیے، یہ جو نظر نیاز ہے نا، حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک رات قبرستان گیا، میں نے دیکھا کہ مردے اپنی قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں، سونے کے تھالے ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے مردوں کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے پوچھا تو پھر آپس میں سونے کے تھال میں نور تقسیم کر رہے ہو ایک دوسرے کو، یہ کیا ہے؟ تو ایک مردے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، 1 سال پہلے یہاں ایک شخص آیا، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، ہمیں ایصال ثواب کر دیا، 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا۔ آپ بھی ایصال ثواب کیا کریں، آپ ایصال ثواب کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فوراً پہنچے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ قبرستان میں کھڑا ہوا تھا، قبرستان میں دیکھا اس نے ایک قبر ہے، قبر کے اوپر ایسے کھڑا ہوا، بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ قریب سے گزرے، کہا کہ بیٹا کیا دیکھ رہا ہے، کچھ نظر آ رہا ہے کیا؟ بولے ہاں کچھ نظر آ رہا ہے، کہا کہ ہاں نظر آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ اس قبر پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو بزرگ فرمانے لگے کہ میں نے سوچا 2 باتوں کا امتحان ہو جائے گا، ایک تو یہ کہ بچہ سچا ہے کہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ ایصال ثواب کتنی جلدی پہنچتا ہے۔ بچہ سچا ہے کہ نہیں، اس لیے ایک چیز ہوتی ہے مکاشفہ، نیٹ چلانے والوں، انسٹاگرام چلانے والوں وغیرہ 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 چلانے والوں، پرانے زمانے میں مکاشفہ بھی ایک چیز ہوا کرتی تھی، ایک نیٹ ورک ہوا کرتا تھا۔ لوگ قبر کے گزرتے گزرتے پوچھتے تھے ہیلو ہائے ہاؤ آر یو، گزرتے گزرتے پوچھتے تھے، دعا سلام کرتے تھے، اور آج قبرستان سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اللہ کرے آپ اس بارگاہ میں آئے ہیں، صرف آپ ہنٹ دے رہا ہوں میں، اس بارگاہ میں آئے ہیں تو کبھی ایسی چیزیں مانگ لیا کریں، کبھی جوش میں دے دیں گے تو آپ بھی گزرتے گزرتے ہیلو ہائے کیا کریں انشاءاللہ۔ یہ مکاشفہ بھی کبھی کبھی لے لیں، بڑا اچھا ہے۔ ان لوگوں کے تو بچوں کی، ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ تو کبھی ایسا ہو تو یہ بات یاد رکھیے، اور جب بھی بڑوں کے پاس جائیں نا تو بڑوں کے مطابق چیز مانگا کریں۔ ایسی چیز مانگیں گے بیڑا پار ہو جائے، چھوٹی موٹی چیز نہیں مانگیں کریں، مکاشفہ مانگیں، کرامتیں مانگیں۔ یہ اس بارگاہ میں آ کے آپ پوچھیں گے شاہ صاحب ذرا غسل کا طریقہ بتائیے گا، نہیں، وہ ہم سے پوچھئے گا۔ اس بارگاہ میں کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب کوئی کرم فرمائے، کوئی کرامت عطا فرما دے۔ سنیے، اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا۔ آپ نے فرمایا دو باتوں میں امتحان ہو جائے گا، اس کو مکاشفہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ایصال ثواب کتنی جلدی پہنچتا ہے، تاکہ ہم سب ایصال ثواب کریں، نظر نیاز کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے دل میں جو 70,000 مرتبہ دل میں جو 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہوا تھا، اس قبر والے کو دل میں ایصال کر دیا۔ جیسے دل میں ایصال کیا تو بچہ مسکرانے لگا۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا مسکرا کیوں رہا ہے؟ تو بچہ کہنے لگا ابھی جس پہ عذاب ہو رہا تھا، ابھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، میرے شاہ صاحب کو، میرے مرشد کو، میرے جگر کو، میرے پھیپڑوں کو، میری آنکھوں کو، میرے محبوب کو، میری لیلا کو، میرے سب کچھ کو اللہ سلامت رکھے، ان کے خاندان کو سلامت رکھے، اس خانوادے کو سلامت رکھے، میرے دادا حضور کا فیض سلامت رکھے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق والوں کے ساتھ رہو، صبر والوں کے ساتھ رہو۔ حق والوں کے ساتھ رہو گے، صبر والوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا نہیں ملے گا، تکلیفیں بہت آئیں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔